الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور پر درود پاک پڑھنے والے کی فضیلت اور اس کا اجر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اشخاص کا ذکر کیا کہ جنہیں قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، یعنی جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، یعنی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالی جن آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ تو لہٰذا آج دنیا کے اندر اگر ہم اپنے اس آسان وقت میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کے اس مشکل وقت کے اندر ہم درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آسانی کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار سارے احباب مل کر بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج کا جو ہمارا اس جمعۃ المبارک کے مختصر بیان کا جو موضوع ہے، اسلامی حدود کا نفاذ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا اور اسے مختلف نعمتیں بھی عطا کی، مال عطا کیا، جان عطا کی، جسم عطا کیا، دیکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، اور جائیداد عطا فرمائی۔ تو جہاں خالق کائنات نے انسان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ان نعمتوں کا تحفظ بھی عطا فرمایا ہے، یعنی
جو نعمتیں انسان کے پاس ہیں کوئی دوسرا شخص بغیر کسی وجہ کے اپنی مرضی سے ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے صرف نعمتیں نہیں عطا کیں، ان کا تحفظ بھی عطا کیا ہے۔ انسان دنیا میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قانون بھی ہمیں عطا کیا ہے کہ جو انسان کی، انسان کے مال کی، انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے، وہ اپنے سے کمزور انسان پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اور فرشتوں نے انسان کی اسی فطرت کو بیان کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ میں انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے انسان کی اس فطرت اور جبلت کو بیان کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے مولا تو زمین میں ایسے بندے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور قتل و غارت گری کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر زیادہ قوت والا ہے، وہ اپنے سے جو کم قوت والا ہے اس پہ ظلم و جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے سے کمزور بادشاہ پر اپنا رعب، اپنا دبدبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خالق کائنات نے جہاں دنیا کے اندر یہ چیزیں پیدا فرمائیں تو صرف ایسا نہیں کہ انسان کو کھلی چھٹی دے دی ہے، جو حاکم بنے اسے کھلی چھٹی ہے، جو کسی عہدے پہ آئے اسے کھلی چھٹی ہے، جو چاہے کرے۔ رب تعالیٰ نے یہ قانون نہیں رکھا، بلکہ رب نے ہر ایک کو تحفظ دیا، قانون بنایا، اور شریعت کی روشنی کے اندر اگر کوئی جرم کرتا ہے، اگر رب تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کو کراس کرتا ہے تو شریعت اس پہ پکڑ کرتی ہے، اس پہ شریعت نے حد مقرر کی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے انسان کی ہر نعمت کو تحفظ عطا کیا ہے۔ اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے، جب تک انسان کے دل کے اندر خوف نہ ہو اور اسے یہ ڈر نہ ہو کہ اگر میں نے فلاں کام کیا، فلاں حد کراس کی تو اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، اس وقت تک انسان اس چیز سے باز نہیں آتا۔ اس لیے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات رچ بس جائے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں نے کسی کو جواب نہیں دینا، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا، تو اس وقت تک یہ انسان ایک بے لگام جانور کی طرح ہے کہ جو جس طرف اس کا منہ آتا ہے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ میں جو بھی کام کروں گا اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، میرے عمل پر رد عمل کیا جائے گا، تو پھر انسان محتاط انداز سے چلتا ہے۔ تو لہٰذا جس بندے کو رب تعالیٰ نے ایک ذمہ داری عطا کی ہے اور اس نے حدود نافذ کرنی ہیں، تو اس کا اتنا رعب، اتنا دبدبا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے ماتحت آنے والے افراد اس چیز کو محسوس کریں
کہ میں اگر کوئی قدم اٹھاؤں گا تو میرے اس قدم اٹھانے پر مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ دنیاوی معاملات کو لے لیں، آخرت کے معاملے کو لے لیں۔ آخرت کے معاملے کے اندر بھی جب تک انسان کے دل میں رب کا خوف نہ ہو وہ گناہ سے نہیں بچتا۔ جہنم کے اندر جلائے جانے کا خوف نہ ہو، رب تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف نہ ہو، اس وقت تک انسان اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتا۔ ہاں، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اس لیے کہ رب ناراض ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اس لیے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو کہیں اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو آخرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رب کی حد کراس کرنے سے روکتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہی قانون ہے۔ اور یہ خوف، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس خوف کی وجہ سے بندے کو نفسیاتی مریض بنا دیا جائے، وہ دہشت زدہ ہو جائے اور ہر وقت خوف محسوس کرے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ خوف اتنا ہو کہ جس سے انسان کی عزت محفوظ ہو، انسان کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو۔ اور یہ خوف اس بندے کا ہونا چاہیے جسے رب نے طاقت عطا کی ہے، جسے عہدہ دیا گیا ہے۔ اس کا اتنا رعب اور دبدبہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس کے ماتحت آنے والے افراد کو پتہ ہو کہ اگر میں نے سرکشی کی تو جو میرا حاکم ہے، جو میرا حکمران ہے، جو میرا نگران ہے، جو میرا امیر ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا۔ اور اگر کھلی چھٹی دی جائے تو پھر تو انسان کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا، اس کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا۔ اتنا خوف ضرور ہونا چاہیے، اور اگر یہ خوف نہ ہو تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور اتنا خوف ضرور ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھے کہ میں نے جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر فرد کی، جس کے تحت بھی چند افراد آتے ہیں۔ ایک گھر کا سربراہ ہے تو اس کے تحت گھر کے افراد آتے ہیں، اس کا اتنا خوف ہونا چاہیے کہ کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے سربراہ کا خوف ضرور ہو کہ فلاں مجھ سے سوال کرے گا۔ اگر معاشرے کے اندر کسی کو ذمہ داری دی گئی تو کسی محلے کے اندر کوئی کام کرنے والا یہ ضرور سوچے فلاں کے پاس جا کے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اور ملک کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں جگہ جا کر جواب بھی دینا ہے۔ اور پھر جب قانون بنایا جائے تو سب کے لیے یکساں بنایا جائے۔ جب قانون ہو تو سب کے لیے یکساں ہو، یہ نہیں کہ غریب کے لیے تو اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے۔ اب یہاں جو میں نے خوف والی بات کی یا جو قانون والی بات ہے، تو اس لحاظ سے یہ سمجھیے ذرا، آپ چھوٹے سے بچے کو بھی اگر کھلی چھٹی دیں گے نا ایک گھر کے اندر، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے اور اسے کوئی ڈانٹنے والا نہیں، جھڑکنے والا نہیں، وہ اپنی کتابیں سائیڈ پہ رکھ کر سارا دن ٹی وی پہ لگا دیتا ہے، اور ماں باپ اس سے نہ پوچھیں، تو آپ بتائیے کیا بچہ خود اٹھ کے کتابیں اٹھائے گا؟ بچہ سو رہا ہے، اس نے نماز ادا کرنی ہے فجر کی، تو والدین یہ سمجھے کہ ہمارا بیٹا خود ہی اٹھ کر نماز پڑھ لے گا، ہمیں جگانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیے بچہ خود اٹھے گا؟ اس نے اسکول جانا ہے تو جب تک اسے کہا نہیں جائے گا وہ تو اپنی موجوں میں لگا ہے، اسے ابھی اتنا شعور نہیں ہے، یہ شعور والدین نے دینا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جب تک انسان کو لگام نہیں ڈالی جائے گی، جب تک اسے سزا کا خوف نہیں ہوگا، جب تک اسے قانون کا خوف نہیں ہوگا، یہ تو بے لگام ہے، جو چاہے گا کرے گا۔
لیکن اگر اسے پتہ ہو میں نے یہ فلاں کام کیا، مجھے سزا بھی دی جائے گی، میرے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، مجھے قصاص بھی دینا پڑے گا، مجھے رجم بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو گناہ کرتے ہوئے یہ بچائے گا۔ اور پھر جب قانون بنایا جائے تو سب کے لیے یکساں بنایا جائے، اس لیے کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں نے یہ کام کر بھی لیا تو میرے فلاں بندے کے ساتھ بڑے رابطے ہیں، فلاں بندے کے ساتھ میری دوستی ہے، اگر مجھ پہ کیس چلتا ہے، مجھ پہ عدالت کوئی کارروائی کرتی ہے تو میں تو پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لوں گا، فلاں بندہ میری سفارش کرے گا، مجھے بری کر دیا جائے گا، تو پھر معاشرے کے اندر امن و سکون نہیں آتا، معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے، معاشرے کے اندر بے چینی بے امنی آتی ہے۔ اور ہاں اگر اسے پتہ ہو کہ میں قدم بعد میں اٹھاؤں گا، لگام پہلے ڈالی جائے گی، اور اگر میں نے چوری کی تو ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اگر کسی کی عزت کو پامال کیا تو مجھے پتھر مار کر رجم بھی کیا جائے گا، تو پھر بندہ کام کرنے سے پہلے سوچتا ضرور ہے۔ اور پھر جب سب کے لیے قانون یکساں ہونا تو پھر ایک معاشرے کے اندر ایک عام فرد ہو یا کوئی وزارت اور صدارت کی سیٹ پہ بیٹھا ہو، جب سب کے لیے یکساں قانون ہوتا ہے نا، پھر معاشرے کے اندر امن آتا ہے، پھر معاشرے کے اندر سکون آتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی پیاری مثال قائم کی۔ آپ کی بارگاہ میں ایک قبیلے کی ایک عورت کا کیس آیا، اس پہ چوری کا الزام تھا، ثابت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور یہ اس قبیلے کی بڑی عزت دار خاتون ہے، بڑے مرتبے والی ہے، تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ گنجائش ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یہ تو اس قبیلے کی عورت ہے، اگر محمد عربی کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی خدا کی قسم اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ جب یہ قانون بنایا جائے کہ محلے کا کوئی عام بندہ یا یہ کام کرے یا کسی وزارت یا صدارت کے عہدے پہ جو قائم ہے وہ یہ کام کرے، قانون یہ ہے، تو پھر معاشرے کے اندر سکون بھی آتا ہے، امن بھی آتا ہے، چین بھی آتا ہے۔ غلط قدم اٹھانے سے پہلے بندہ 100 بار سوچے گا۔ اور اگر قانون ایسا ہو کہ ٹھیک ہے جی کریں گے لیکن اندرون کھاتا کوئی اور گیم چلا دی جائے گی، فلاں کی سفارش مان لی جائے گی، پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ ایک واقعہ کسی نے بیان کیا، آپ کے سامنے بھی بیان کر دیتا ہوں چوٹ کرنے کے لیے، اب یہ حقیقت ہے یہ افسانہ ہے، یہ وہ بیان کرنے والا جانے، لیکن اس کے اندر ایک سبق ہے۔ ایک آدمی اس کا عدالت کے اندر کیس چلا اور اپنے حق میں فیصلہ کرواتے کرواتے اسے 13 14 15 سال لگ گئے۔ جس وقت اس کے حق میں فیصلہ ہوا نا تو اس نے جج کو دعا دی اور ساتھ ہی اس نے جج کو اپنی طرف سے تحفہ دیا، 5000 کا نوٹ نکال کر جج کو دیتا ہے اور کہتا ہے جج صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور تھانے دار بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور تھانے دار بنا دے۔ تو جج مسکرا کر کہنے لگا بابا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھے تحفہ دے رہے ہیں لیکن جج جو ہوتا ہے تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے نہیں بیٹا، جج نہیں بڑا ہوتا، تھانے دار بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا بابا جی کیسی بات کرتے ہیں، جج کا عہدہ، مرتبہ، جج کی پاور، جج کا آرڈر بڑا ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں نہیں پتر، جج بڑا نہیں، تھانے دار بڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا بابا جی وہ کیسے؟ کہا بیٹا جب میرا یہ کیس چلا تھا نا، تھانے کے اندر بات گئی تھی تو تھانے دار نے کہا تھا بابا جی 5000 دیو، روڑا اتھے ہی مکا دینا، 5000 دو، بات ادھر ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تو بیٹا وہ تو بات وہاں ختم کر رہا تھا،
اور یہاں مجھے 13 سال ہو گئے ہیں لڑتے لڑتے، تو بتاؤ جج بڑا ہے یا تھانے دار بڑا ہے؟ جب یہ قانون ہو تو پھر معاشرے کے اندر سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ فقط زبان سے کہنے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ جب تک اسلام نے جو تحفظ دیا ہے، اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، جب تک وہ نافذ نہ کی جائیں تو اس وقت تک فقط زبان سے کہنے سے معاشرے کے اندر سے دہشت گردی نہیں ختم ہوتی۔ تو رب نے انسان کو دنیا میں بھیجا، تحفظ بھی دیا ہے، واضح الفاظ میں بیان کیا، جو چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹو، جو قتل کرتا ہے قتل کرو، جو زنا کرتا ہے شادی شدہ ہے رجم کرو۔ اور آپ دل سے بتائیے، جب ایک محلے کے اندر اگر کوئی چوری کرے اور ثابت ہو جائے اور پورے محلے والوں کو پتہ ہو فلاں دن فلاں بندے کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور کاٹا جائے، اس کے بعد چوری کرے گا کوئی؟ کون کرے گا چوری؟ اور جب قتل کیا جائے اور سر عام اس کو بھی سب کو پتہ ہو کہ اس نے قتل کیا ہے، اسے بھی قتل کیا جائے گا، تو جان کسے پیاری نہیں؟ تو اسلام نے جو ہمیں تحفظ دیا، اسلام نے جو قانون دیا ہے، خدا کی قسم آج دنیا جو مرضی قانون بنا لے، جتنی مرضی باتیں کر لے، ہم نے فلاں تربیت کا کام رکھا ہے، فلاں کام بھی رکھا ہے، فلاں کام بھی رکھا ہے، لیکن جب تک اسلام کی حدود کو نافذ نہیں کیا جائے گا، نہ ملک کے اندر، نہ محلے کے اندر، نہ دنیا کے اندر کہیں امن سکون نہیں آئے گا۔ امن آئے گا، سکون آئے گا تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ذریعے آئے گا، وگرنہ اگر ہم یہ کہیں کہ جنہیں حد نہیں لگانی سمجھایا جائے، تو آپ بتائیے دنیا کے اندر جو بڑے مہذب اور ترقی یافتہ ملک سمجھے جاتے ہیں، ان کے اندر کتنی تربیت ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہاں علاقے کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے مینرز ہیں ان کے اندر، بڑی تمیز ہے، تربیت ہے۔ تو پھر اگر یہ ساری چیزیں ہیں، پھر وہاں پولیس کیا کر رہی ہے؟ اگر وہ اتنے ہی تربیت یافتہ ہیں تو پولیس کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اگر وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو عدالتیں ختم کر دینی چاہیے، لیکن وہاں بھی قانون ہے، وہاں بھی عدالتیں ہیں، وہاں بھی پولیس ہے۔ کس لیے؟ کہ سارے کام تربیت سے نہیں ہوتے۔ مدینہ شریف کے اندر کیا سرکار کی تربیت سے بڑی بھی کسی کی تربیت تھی؟ لیکن اس کے باوجود سرکار نے حدود نافذ کی ہیں، ہاتھ کاٹ کے دکھائے ہیں، رجم کر کے دکھایا ہے۔ تو تربیت بھی کی جائے، لیکن جب بات ایک حد سے بڑھ جائے وہاں قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، محلے کے اندر، جہاں تک ہماری قوت اور طاقت بنتی ہے، اسلامی معاملات کو نافذ کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر ہم امن اور سکون بھی دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا نظام جو ہے وہ اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت نے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قانون کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں سنتیں ادا فرمائے۔